جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل کال کے ساتھ ہی مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ آپ کا سوال ہوگا اور مفتی صاحب کا جواب ہوگا۔ جی کال دیجیے۔ محمد ذیشان عطاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سارے کاروبار کے اندر 2-3 لوگ مل کر انویسٹمنٹ کر کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو جانوروں کا کاروبار ہے اس میں ہمارے علاقوں میں یہ رائج ہے کہ ایک شخص جانور خرید لیتا ہے اور دوسرے کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے، اور ان کا یہ طے پاتا ہے کہ جو پالے گا وہ اس میں سے جب جانور بیچا جائے گا تو جتنی بچت آئے گی، ان کی جو رقم مالک کی لگی تھی وہ مالک کو مل جائے گی، اور اس کے اوپر جو بچت آئے گی وہ دونوں کی آدھی آدھی ہوگی، یعنی آدھی اس پالنے والے کی اور آدھی اس مالک کی۔ تو اس طرح یہ جانور کا انویسٹمنٹ کر کے کاروبار کرنا یہ کیسا ہے، اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، جواب مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے آخر تک کا جو ہے وہ تقریباً پتہ چل جاتا ہے کیا سوال ہے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کالیں شامل کریں جو سلسلے میں شامل نہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو جن سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں ان کے بجائے یہ بھی ہے کہ جو جوابات دیے جا چکے ہوتے ہیں جی عام طور پر ہم ان کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی ایک آئیکن موجود ہے احکام تجارت کے نام سے، جی، اور جو بار بار پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں جی وہ سوالات اس سیکشن میں موجود ہوتے ہیں۔ میں بہرحال جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ جانوروں کے حوالے سے جو بٹائی کا یا باہم اشتراک کا طریقہ رائج ہے لوگوں میں، یہ طریقہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں جزوی تبدیلی کر لی جائے تو درستگی ہو سکتی ہے، جو غلطی ہے وہ دور ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب غلطی یہاں پر یہ ہے کہ جانور ایک کا ہی ہے۔ ٹھیک، اول تو پہلے کی جو مزدوری ہے وہ مبہم ہے، صحیح، کہ اس جانور جو بچہ پیدا ہوگا اس میں اس کی مزدوری شامل ہوگی، ٹھیک، بچہ پیدا نہ ہو، زندہ نہ رہے، مر جائے۔ پھر یہ ہے کہ بچہ تو جانور کا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جانور کا مالک اس بچے کا بھی مالک ہوگا۔ صحیح ہے، اب اس بچے کے اندر 2 حصہ داری کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک، تو یوں کچھ جو اس کی بنیاد ہے اس میں خرابیاں ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، بہار شریعت وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کہ جو شخص جانور دے رہا ہے کسی کسان کو یا جانور چرانے والے کو، تو وہ جانور خریدنے سے پہلے اسے آدھی رقم قرضہ دے دے، ٹھیک ہے، پھر اس قرضے جو قرضہ دیا ہے وہ اس سے وصول کرے، اپنی رقم سمجھ کے نہیں جانور کی بلکہ اس کے طور پر، یعنی اس کی طرف سے وصول کرے ٹھیک ہے، کہ جانور میں شراکت داری، تم اتنے پیسے ملا رہے ہو، میں اتنے پیسے ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں کے پیسے مل کر شراکت داری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جب جا کے افزائش ہوگی تو وہ اپنا قرضہ ادا کر دے، اس کا حصہ بھی ہو جائے گا، ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی، قرضہ بھی ادا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کی جائز صورت ہے، اس کو اپنا اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ ہم امپورٹ کا کام کرتے ہیں، چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، اس میں کچھ کبھی ہمیں جو ہے نا انوائس نہیں نکلتی، تو انوائس کے لیے ہمیں پینلٹی دینی پڑتی ہے، حالانکہ انوائس وہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انڈر انوائسنگ کس حد تک جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں، یا بالکل بھی شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو باہر سے مال منگواتے ہیں وہ انڈر انویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ٹھیک، مارکیٹ پریکٹس یہی ہے۔ مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ میں جواز بیان نہیں کر رہا، ہو کیا رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پلاٹ بکتے ہیں، جی، جائیدادیں بکتی ہیں، اب جولائی سے ایک نیا قانون آیا ہے کہ جناب اگر کسی بندے نے جائیداد کے لیے کاغذات کے ٹرانسفر کے لیے درخواست دی اور حکومت نے سمجھا کہ جناب جو قیمتی شو کر رہا ہے جی، وہ کم ہے مارکیٹ سے، جی، جیسا کہ پلاٹ 1 کروڑ کا اور شو کرتے ہیں 10 لاکھ روپے کا، تو گورنمنٹ یہ پلاٹ خود خرید لے گی۔ خیر یہ قانون جو ہے وہ قابل ترمیم ہے، کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے کہ جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، غلطی کا راستہ دور ہونا چاہیے، جو کرپشن ہے اس کا راستہ رکنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں بھی تو ہو رہا تھا نا اس معاملہ، اب ایک قانون آیا اس پر روک تھام ہوئی، لیکن ابھی تک جو پورٹوں کا معاملہ ہے یہاں بھی ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک، اور کہ بھئی مثال کے طور پر یہ اسپیئر پارٹس آنے ہیں جی، تو یہ زیادہ سے زیادہ ان کی اتنی قیمت لگائی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں لگائی جائے گی، وہ پرانی چلی آ رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے دیتے لوگ، لیکن ریئل جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک، پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں سے انوائس منگواتے ہیں، وعدے پیسوں کے منگواتے ہیں، بینکنگ چینل سے وہ پیسے بھیجتے ہیں، اور جو بقایا پیسہ ہے، پیسہ تو اس پارٹی کو بھیجنا ہے، پھر وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پراپر چینل ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سارے عمل کو اگر دیکھا جائے تو شریعت کے روح سے، شریعت کے حساب سے اور شرعی قوانین کی روشنی میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا گیا؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دھوکہ نہیں دیا گیا؟ ٹھیک، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے حقائق کو چھپایا ہے؟ حقائق کا چھپانا پایا گیا، جھوٹ بولنا پایا گیا، جو حکومتی ادارے ہیں ان کو دھوکہ دینا پایا گیا، تو غلطی تو ہے یہ۔ مطلب کہ 100% لوگ بھی غلطی کریں گے تو غلطی تو کہا جائے گا، ٹھیک، غلطی تو ہے بہرحال یہ، اور ایسا کرنا شرعاً جائز تو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہماری دکان پہ کوئی اگر کسٹمر آئے تو ہمارے پاس وہ چیز موجود نہ ہو اور دوسری دکان سے وہ چیز لا کر دی جائے، کیا ہم اس میں پرافٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر پرافٹ رکھتے ہیں تو کسٹمر سے آ کے کہتے ہیں کہ اتنے کی لی ہے لیکن اتنے کی لی نہیں ہوتی، تو کیا یہ لینا دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ مطلب ایک صورت میں عرض کر رہا ہوں، برابر والی دکان سے لے آئے، گاہک کو دکھائی، گاہک نے پسند کر لی، ٹھیک، بالکل ڈن کرنے پر آ گیا، صحیح، اب یہ دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے، اور مطلب گاہک بھی ایک آخری قیمت بولتا ہے نا، جی، یا جب یہ لا رہے ہوں جب بھی خرید لیں کہ بھئی یہ ہمیں بیچ دو، آپ ٹھیک، اتنے کی بیچ دو، بیچ دی، جس طرح دکان میں رکھی ہوئی جو چیزیں ہیں گاہک کو بندہ ریٹ بتا کے اتنی بیچ رہا ہوتا جی، کہ جی یہ چیز میں نے اتنی خریدی، یہ اتنی خریدی، یہ اتنی خریدی، برابر والے سے لائیں اور اس سے خرید لی جائے، ٹھیک، اور خریدنے کے بعد پھر گاہک کو لا کے بیچ دی جائے۔ صحیح، ظاہر بات ہے دکاندار اسی لیے دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چیزوں پر 2-4 روپے رکھ کر ہی بیچ، 2-4 روپے رکھ کے یا 200-400 روپے رکھ کے، مہنگے آئٹم ہے تو 2-4 ہزار روپے رکھ کے بیچے گا وہ، ٹھیک ہے، تو پروفٹ تو وہ کمائے گا، پروفٹ کمانا اس کا حق ہے، پروفٹ نکالنا اس کا حق ہے، اس کا بنیادی رائٹ ہے، صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو طریقہ میں نے بتایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں جی، اسے بہت ہی کھینچ تان کے جو ہے نا وہ جواز کی طرف لایا جاتا ہے۔ صحیح، جواز تو اس کا بھی نکل ہی آتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ صراحتاً اس سے خرید لی جائے،
ٹھیک. اس سے اگر یہاں پہ تھوڑی سی کیٹیگرائز کریں تو مارکیٹ میں دو طرح کے آئٹم ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ریٹ فکس ہیں, جیسے مثال دوں, میں چھوٹی سی مثال دوں, گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ہے, شیمپو ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, تو چاہے وہ مہنگی ہوں چاہے سستی ہوں, ان کے ریٹ فکس ہیں. اب وہ کسی دکان سے لاتے ہیں تو اس کے تو ریٹ فکس ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ایسی ہوتی ہیں جس کے ریٹ فکس نہیں ہوتے. اب جب وہ چیزیں لے کر آتے ہیں, مثال کے طور پہ کپڑے کا کام ہے یا ریڈی میڈ شوٹنگ کا کام ہے, اسی قسم کی اور چیزیں ہیں کہ جن کے ریٹ فکس نہیں ہیں اور اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ کسٹمر آیا, اپنی دکان کی ورائٹی دکھائی, کسٹمر مطمئن نہیں ہوا, اب 10 آئٹم دوسری دکان سے لے کر آئے ہیں, تو اب اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو کیٹیگرائز کر کے کوئی فرق پڑے گا؟ جب لائیں نا جی, گاہک نے کوئی ایک ہی لینی ہے جی, اور جب دیکھ رہے ہیں بالکل آخری بارگیننگ کی طرح معاملہ آ گیا ہے, جی, یہ ہے بے موقوف. ٹھیک ہے, بے موقوف بے فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے جی, کہ بے موقوف بے فاسد نہیں ہوتی. اس نے ٹھیک. دوسرے کی چیز کی اجازت کے بغیر بیچی ہے. جی, اب کیا ہے کہ جب بالکل فائنل کی طرف کرنے آ گیا ہے, اب یہ دکاندار کے پاس باقی چیزیں جا کر دیا ہے ٹھیک ہے, اور اس کو بیچ لے. صحیح, بیچنے کے بعد پھر یہ آ کر اس کو بیچ دے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ اپنایا جائے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال شامل کرتے ہیں. ظہیر اختاری چکوال سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ میری پرندوں والی دکان ہے اور اکثر گاہک جو ہے نا کبوتر جب بیچنے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو ہمارے چھت پہ آ کے یہ بیٹھتے رہے ہیں تو ہم پکتے رہے ہیں, آپ اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ بیچنے آ گئے ہیں, تو وہ میرا لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پرندوں میں تو بہت ساری چیزیں بکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے ہم جہاں گئے تھے گجرا والا, وہ تو چڑے بکتے ہیں. جی, اب چڑے عام طور پر اس کی فارمنگ تو نہیں ہوتی, ٹھیک, ویسے گھوم رہے ہوتے پکڑی ہیں, جاتی. جو بھی پکڑ لے گا اس کی ملکیت میں آ جائیں گی. جی, ایک وہ پرندے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسا کبوتر ہے. ٹھیک ہے, کبوتر عام طور پر جنگلی کبوتر تو چلو مان لیں کہ وہ آزاد گھومتے ہیں, انہیں کوئی نہیں پکڑتا. ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرے کبوتر ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں, دیسی کہتے ہیں. دیسی کبوتر کے ہیں اچھا. کہ وہ قیمتی بھی ہوتے ہیں. سفید کبوتر جو ہوتے ہیں, سفید ہو گئے یا اور کلرز کے ہو گئے, تو یہ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں عام طور پر. ٹھیک, تو ایسے کبوتر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے نہیں ہیں, چھت پر آ کر بیٹھ گئے, تو مشکوک ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی ملکیت ہی نہ ہو, صحیح, مطلب کہ کسی نے جو ہے وہ آزاد کیا ہو, ثواب کی نیت سے آزاد کر دی ہوں کہ چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں. ٹھیک, یہ احتمال کم ہے کیونکہ کبوتر رکھنے والے اس طرح کے کام کر نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں صدر وغیرہ میں گرسیل پکڑ کر لے کر آتے ہیں جی, اور وہ لا کے نا یہ چڑیا لے آتے ہیں, آزاد کروا رہے ہوتے ہیں. جی, تو یہ دونوں پرندے ایسے ہیں جو عام طور پر آزاد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کی ملکیتیں ان میں نہیں ہوتی. انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا پکڑنے میں. جی, جو پکڑ لے اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا پرندہ ہے کہ جو پتہ ہے کہ یہ پالا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو دکاندار کو جب وہ سراحت کر رہا ہے گاہک جی, کہ میں نے یہ چھت پہ بیٹھا تھا پکڑ لیا, جی, خریدتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ بہت مشکوک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا اگر پرندہ ہے کہ وہ لوگ اسے پالتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اسے خرید سکتا ہے, اس ٹھیک, میں اسے خریدنے میں احتمال غیر موجود ہے. ٹھیک, اور اگر گاہک کچھ بھی نہیں بتاتا تب بھی دکاندار کے اوپر کچھ نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. شبیر حسین اتاری گجر خان ضلع راولپنڈی سے گزارش کر رہا ہوں. ایک دکان کا جو مالک ہے اس نے دکان کو کرائے پر دیا, اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے, لیکن جو کرایہ دار تھا اس نے 1 سال تک اس کا کرایہ ادا نہیں کیا. اب اس مالک نے دکان کو تالا لگا دیا, 2 مہینے تالا لگا رہا اور اس دکاندار نے کرایہ بھی دیا. اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ 2 مہینے جو مالک نے تالا لگایا تھا, کیا وہ 2 مہینے کا کرایہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, اس کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے جی, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اگرچہ تکلیف دہ صورتحال بہرحال. دیکھیے کرایہ بنتا ہے چیز کی منفیت کے بدلے. ٹھیک, کہ جب آپ نے تسلیم شے کر دی ہے, ٹھیک ہے, چیز اس کے حوالے کر دی ہے, صحیح, اب آپ کرایہ لینے کے مجاز ہو جاتے ہیں. صحیح, جب آپ نے تالا لگا دیا ہے اور دکاندار اس سے فائدہ اٹھانے سے مجبور ہے, جی, فائدہ نہیں اٹھا سکتا, فائدہ نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, وہ اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بہت ہی تگڑا قسم کا مالک ہوگا دکان کا کہ 2 مہینے تالا لگا رہا اور دکاندار خاموش بیٹھا ہوا ہے, جی, اور پھر 12 ماہ کے کرایہ, مطلب بارگیننگ ہونی چاہیے اس معاملات میں, پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 مہینے کے بعد بھی تو وہ آ رہا ہے نا, جی, یا بات اس پر آ رہی ہے کہ کرایہ دو,
جی کرایہ اس لیے مانگ رہا ہوگا، اس کو آنا ہوگا. جی تو ایسے معاملات میں جلدی نمٹانا چاہیے. ٹھیک جو میں سمجھ پایا ہوں شرعی قواعد کی روشنی میں کہ یہاں کرایہ نہیں بنتا، ٹھیک کیونکہ دکاندار کا جو معاملہ ہے وہ معطل رہا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر فقہ نے کتابوں میں ایک جزیہ نقل کیا کہ کسی نے جو ہے وہ پن چکی، پرانے زمانے میں ہوتی تھی پن چکی، ٹھیک پن چکی کے ذریعے آٹے کی پسائی ہوتی تھی. ٹھیک یعنی جہاں سے نالا وغیرہ آتا تھا جی تو وہ نالا جس طرح بیل وغیرہ چرخے سے کنویں سے پانی نکالتا ہے، جی اس طریقے سے نالا گرتا تھا چکی پر، اور وہ ایک موٹر کا کام کرتی تھی چرخی، ٹھیک. اور اس سے آٹے کے جو پتھر ہیں، پتھر رکھے ہوتے وہ تھے. غراریوں کا گویا کہ کام جی، لیا جی. جاتا تھا اس سے سائیکل بنا کر. اب اس کی ساری بنیادیں پانی کے آنے پر. ٹھیک ہے اب مشین کسی نے کرائے پر لی صحیح. اور پانی آنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے پانی آنا بند ہو گیا تو کرائے کا استحقاق نہیں رہا. تو اب وہاں پر پھر پورے جزیات فقہ نے بیان کیے ہیں، اور پوری بحث کی ہے کہ جناب اس کا جو دعویٰ ہے، گواہ تھے نہیں، ٹھیک اگر گواہ ہو تو معاملہ کلیئر ہے، ٹھیک گواہ نہ ہو تو پھر کس طرح قرائن سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ جناب پانی آنا بند ہو گیا اور نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی استفادہ ہوتا ہے اس شے سے، جو منفیت اور بینیفٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں، جب وہی مالک کی طرف سے معطل کر دیے گئے تو کرائے کا استحقاق نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بزنس میں کچھ لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 2 کرانے کی دکان پاس میں ہیں تو ایک کیا کرتا ہے کہ دوسرے سے کم ریٹ میں سامان بیچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سارے کسٹمر میرے پاس چلے آئیں، اور وہ دوسرا کیا کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم ریٹ میں بیچتا ہے تاکہ سارے کسٹمر میرے پاس چلے آئیں. تو اس طرح سے بزنس میں کمپٹیشن کرنا کیسا؟ کمپٹیشن جی کمپٹیشن کرنا عربی میں سے کہتے ہیں مسابقت، ٹھیک اور اردو میں کہتے ہیں مقابلہ. جی مقابلہ کرنا کیسا؟ دیکھیں مسابقت یا مقابلہ جو ہے اس کا تو جواز ہے، ٹھیک ہے جائز. آدھی بات ہے یہ، ٹھیک ہے اس کا تو جواز ہے. ٹھیک مثال کے طور پر 2 گھوڑ سوار ہیں بغیر کسی انعام لگائے، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے کہیں سے بھی، ٹھیک جوہ کی صورت نہیں ہے، اور وہ ریس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ مسابقت ہے، کون جیتے گا. ٹھیک تقاریر کا مقابلہ ہوتا ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ جیتے گا. نعت خوانی کا مقابلہ ہوتا ہے، کون سا بچہ جیتے گا. تو یہ مسابقت ہے، جی یہ مقابلے کی فضا ہوتی ہے، اور مقابلے کی فضا میں ہر ایک اپنے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یوں دکاندار کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مارکیٹ میں زیادہ گاہکوں کی توجہ حاصل کرے، ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ گاہک اپنی طرف مائل کرے. صحیح. یہ مسابقت ہے، اور اس کے لیے دیکھیں کئی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دکاندار وہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا سادہ ہے، ایڈورٹائزنگ کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ایک دکاندار وہ ہے کہ جناب اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے، دکان کے اوپر اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے، بینر سے کام نہیں چلا تو وہ لائٹ کے ساتھ بورڈ لگا لیا، ٹھیک ہے. ہینڈ بل دے رہے ہیں، یہ دے کچھ رہے اور چیزیں کر لی، ٹھیک تو جمعے کے باہر لوگوں کو بھیج دیا، وہ ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ اپنی پروموشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک تو وہ پروموشن کے ذریعے مسابقت چاہ رہا ہوتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے بعض دکاندار پیکیج نکال دیتے ہیں کہ جناب اتنے میں جو ہے وہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور مارکیٹ سے اتنا سستا بیچتے ہیں. ٹھیک یہ تو ہے مسابقت، اور مسابقت کا جواز ہے. ٹھیک لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ٹھیک. دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کی چیز نہ بکے، میری بکے. یہ مقصد ہو، مسلمان کو ضرر پہنچانے کی نیت ہو، اللہ، یہ نیت جائز نہیں ہے. تو مفتی نیت کیا کرے گا وہ؟ نیت یہ کرے گا کہ میرے پاس گاہک آئیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دکان کا نہیں پتہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، جو کبھی آئے نہیں ہیں میرے انداز سے، میری ڈیلنگ سے ان کو تجربہ نہیں ہوا کہ میرے پاس آئیں تو صحیح، میرا اتنا اچھا انداز ہے، خوش اخلاقی سے میں پیش آتا ہوں، ادھار رہ جائے تو نرمی کرتا ہوں، ملاوٹ نہیں کرتا، اچھی چیز بیچتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. صحیح. اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی نیت غلط نیت نہیں ہے، ٹھیک. لیکن یہ نیت کہ دوسرے کو ضرر پہنچے، یہ مارکیٹ میں کیوں آ گیا، یہ جلدی دکان کیوں کھولتا آ کے، یہ مجھ سے دیر سے کیوں جاتا ہے، یہ آرام ہی نہیں کرتا، اور جب دیکھو دکان اس کے پاس گاہک بیٹھے رہتے ہیں، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ حسد ہے کہ اس کے پاس جو زیادہ گاہک آ رہے ہیں، اس کو جو زیادہ نفع ہو رہا ہے، اس کا مال جو زیادہ بک رہا ہے، یہ نہ ہو. یہ حسد ہے، یہ نیت مذموم ہے، یہ نیت ناجائز ہے. اب لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک.
لوگ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس جب مسابقت کے معاملے میں آتے ہیں تو اس چیز سے نہیں بچتے، غالب طور پر لوگ اس سے نہیں بچتے، اور وہی ایک معاشرانہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کی کیفیت جاری رہتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ توجہ دلائی جائے تو لوگ بچتے بھی ہیں، آج تک اگر کسی کی توجہ نہیں تھی اور وہ صرف یہی نیت کرتا تھا کہ جناب صبح آ کے سب سے پہلے وہاں دیکھنا ہے کون سے گاہک آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہاں کتنی خریداری ہو رہی ہے، مال کتنا آ رہا ہے، تاکہ اندازہ لگا سکے، ویسے اندازہ لگانا اور چیز ہے، اور ایک یہ تمنا کرنا کہ گاہک نہ آئے وہاں پر، اس کا مال نہ بکے، یہ نیت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خود آگے بڑھنا چاہ رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو پیچھے دھکیل کے یا اس کو نقصان دوسرے سے، دیکھیں موٹا سا جملہ ہے جی، دوسرے کو ضرر پہنچانے کی یا پہنچنے کی تمنا، ٹھیک ہے، یہ کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، یعنی مسلمان کے دل اس کے علاوہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پڑوسیوں کے اندر ایسا حسد مطلب کہ طاری ہوتا ہے کہ اس کو یہ فائدہ پہنچا کیوں، ٹھیک، یعنی کسی کو فائدہ پہنچنا، کسی کو عزت ملنا، کسی کو مطلب کہ کسی کے ہاں دولت آنا، کسی کے ہاں اولاد کا آنا، بعض لوگ اس سے مطلب کہ گن کھاتے ہیں، یہ سڑی ہوئی طبیعت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو پاکیزہ طبیعت ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتی ہے، دعائیں دیتی ہے کہ ماشاءاللہ میرے پڑوسی کے ساتھ یہ اچھا معاملہ ہوا ہے، میرے پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کو گاڑی دی ہے، گھر اس نے دوبارہ سے تعمیر کروایا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی نجی گفتگو کے اندر جہاں بھی ترقی ہوتی ہے نا، ترقی ہوتی ہے، وہ ترقی زیر بحث ضرور آتی ہے، کہاں سے کر لی، کیسے کر لی، جناب اس کے پاس تو یہ آ گیا ہے، اس کے پاس تو وہ آ گیا ہے، حالانکہ بیچارہ دن رات ایک کر کے محنت مشقت کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اپنی مطلب کہ کاروبار تو سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کاروبار میں آگے نکل جاتا ہے۔ کاروبار میں لائن ملنا بعض اوقات نصیب کی بات ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے نا کہ اگر وہ محنت کر رہا ہے تو ہم بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، ہم بھی محنت کر لیکن رہے میں ہیں۔ یہ عرض کر رہا ہوں کاروبار میں لائن ملنا بعض اوقات نصیب کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندے کی اپنی محنت شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کوئی ایسا گاہک آ گیا کہ آپ کا تو جناب مطلب کہ ہر مہینے ٹھیک ٹھاک مال وہ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے بٹھائے آ گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش اور محنت ہوتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، جو بندہ نکلتا ہے، اپروچ کرتا ہے، پروموشن کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، تعلقات عامہ سے فوائد اٹھاتا ہے، اس کی پی آر اچھی ہے، اس کا اعتماد اچھا ہے، اس پر لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لوگ اپنی طبیعتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے مزاج کو نہیں دیکھتے، اپنے طریقہ کار کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بس گاہک کیا آ جائے ایسا لگتا ہے کہ سوکن آ گئی ہے دکان میں، استغفر، ٹھیک ہے نا، تو گاہک سے ایسے بات کریں گے رکھے پن سے جیسا کہ کوئی جیسے لڑنے کے موڈ میں، ہاں، گاہک کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو جناب اپنے مزاج پر بھی ذرا غور کریں، گاہک کے بھی کچھ رائٹس اور حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے حسن اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے تو پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ جو موضوع آپ نے لیا، یعنی سوال کے ضمن میں جو گفتگو کی، بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں سلسلہ ہمارے موضوع پہ رہے۔ البتہ ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا، کیونکہ وہ مثال آئی، آپ نے گھوڑوں کی مثال دی، ریس کی مثال، تو آج کل جو ہے ہمارے نوجوان وہ بائک پہ ریسنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں صرف باب المدینہ کراچی ہی میں نہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی آتی ہے، اور پھر وہ پبلک روڈز جو ہیں ہمارے ان پہ کرتے ہیں، تو پھر حادثے ہوتے ہیں، بعض اوقات خود زخمی ہوتے ہیں بیچارے، انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو کیا اس ریسنگ کی بھی اجازت ہوگی؟ دیکھیں وہ مسابقت ضرور ہے جی، لیکن وہ مسابقت ہے موت کی طرف بڑھنے کے لیے، یہ بائک والی کہ موت کی طرف کون آگے بڑھتا ہے، ٹھیک، کون موت کے قریب پہنچتا ہے، حدود و قیود ہوتی ہیں، ٹھیک، ایسا نہیں، ہمارے ہاں منی بس والے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جی، اور آپ نے کتنے سے واقعات سنے ہیں کہ جناب منی بس والے لوکل جو بسیں ہوتی ہیں جی جی، وہ بسوں والے دوڑ لگا رہے تھے اور بیچ میں بائک والا پس گیا، بیچ میں یہ آدمی پس گیا، تو ہر چیز کے کرنے کی جگہیں، مواقع اور حدود ہوتی ہیں، جیسا کہ 14 اگست پر بہت سارے اسکولوں کے زیر اہتمام اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک، تو وہاں کیا لمٹ ہوتی ہے، اسپیڈ مقرر ہوتی ہے، جگہ مقرر ہوتی ہے، ٹھیک، کوئی اور وہاں پر نہیں آتا، صرف یہی لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے مقابلے، سیف گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے سب چیزیں کی جاتی ہیں،
ہمارے ہاں تو ایک جہالت کا دور رہا ہے. میں سن رہا تھا آپ شاید یہ پوچھیں گے کہ آج کل وہ کھیلوں کا بھوت سوار ہے لوگوں پر، جوئے کے معاملے میں مسابقت چل رہی ہے. تو بہرحال یہ جو پہلو ہے معاشرے کے اندر، یہ بھی ایک مضمون پہلو ہے جی کہ لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو گناہ پر مشتمل ہیں. اب جوئے لگانا، جو جواری ہوتے ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ جوا لگا لیں گے کل ہفتہ ہو گیا اتوار. اللہ اکبر. یہ تو مطلب ایسے مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی موقع تھوڑی ملنا سی چاہیے. کنفیوژن ہو، اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ جناب فلاں بات پر اتنے جوئے لگ گئے. جی اب یہ نہیں پتا کہ وہ جو فگر لکھتے ہیں کہاں سے ان کو پہنچتی ہے کہ اتنے کے جوئے لگ گئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگ جو اس برے کام شوق سے وابستہ ہیں، کام کہاں ہے یہ کو کام کہنا ہے جو نا وہ. مجھ سے اب یہی میرا سوال میں عرض کرنے لگا تھا کہ بعض لوگوں کا تو باقاعدہ یہ ذریعہ آمدنی ہے. اچھا، پھر ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہے تو میں نے بھی سنا ہے کہ واقعی میں ایسی صورتحال ہے. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شوقیہ طور پر یا ریس میں نا دیکھا دیکھی میں وہ پڑ جاتے ہیں. دیکھیے جو دیکھا دیکھی کا معاملہ ہے نا، جی آپ آگ کے پاس بیٹھیں جی اور آپ کو تپش نہ آئے، اللہ آپ اے سی والے کمرے میں جائیں اور آپ کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک تو بندہ جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول کے اثرات وہ قبول کرتا ہے. ٹھیک یہ ہے. بات ماننے والی ہے. تو کہ جی نہیں شروع میں جا کے سب کو منع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، ہم بچیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ ایسے ماحول سے بچنا ہوگا، ٹھیک، ایسی چیزوں سے بچنا جو ہوگا. برائی کی طرف لے کے جائے. جی ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین و مفتی صاحب کے درمیان جو میں پل بن جاؤں، رکاوٹ نہ بنوں، تو آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں دکانیں بڑے بازاروں میں، بڑے شاپنگ سینٹرز یا مارکیٹیں جو ہیں، یہاں دکانیں کرائے پر دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں. تو اس میں ایک تو دکان کا کرایہ ہوتا ہے 20-50 ہزار جو بھی طے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک پگڑی کی اور وہ دکان کی مطلب اہمیت کے اعتبار سے ایک پگڑی کی صورت ہوتی ہے، وہ لاکھوں میں بعض اوقات ہوتی ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ. تو کیا شرعاً یہ لینا دینا یا اس طرح کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے پگڑی کی دکان کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک. اور آج کل تو ویسے بھی یہ طریقہ کار تقریباً ختم ہو چکا ہے. جی. اولڈ ایریاز میں کہیں کہیں باقی ہے، جی. باقی تقریباً یہ ختم ہونے جا رہا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 1% دکانیں بھی ایسی شاید نہ ہوں. جی. باب مدینہ میں دیکھ لیں آپ، لاکھوں کروڑوں دکانیں ہوں گی. نئی جو بن رہی ہیں اس میں تو یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، اور پرانی بھی جو تھیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ختم کی جا رہی ہیں. اس کا ریشو بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا نا مفتی صاحب سے سوال ہے. ابھی میں نا کام کرتا ہوں فلور مل کا، تو وہ نا اس میں جو ہوتا ہے نا محکمہ فوڈ انوالو ہوتا ہے. تو وہ جو نا ہم لوگ جب گورنمنٹ کی گندم کوٹا اٹھاتے ہیں نا تو وہ ہم سے رشوت طلب کرتے ہیں. اگر ہم رشوت نہ دیں تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں وہ گندم نہیں صحیح طرح دیتے. اگر ان کو پیسے دیں تو وہ صحیح دیتے ہیں. تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہم رشوت ان کو دیتے ہیں اس میں کون گنہگار ہے؟ ہم گنہگار ہیں یہ وہ؟ ٹھیک ہے جی، سوال آپ کا آ گیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے استحقاق. ٹھیک. ڈیزرو کرنا. جی ڈیزرو کرنا انگلش میں کہتے ہیں. اب مجھے اس کی لفظ کی تشریح نہیں پتا صحیح کہ اس کا مادہ کیا ہے اور کیا نکلا ہے. ٹھیک. میں اس لیے آپ کے ہمیں آپ سے ٹھیک ہے، آپ شرعی نفی یا اس بات نہیں کروں گا. ٹھیک. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ جو ہیں وہ کہیں ملازمت کے لیے گئے، ٹھیک ہے. آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا، ٹھیک ہے. مہینہ پورا ہوا، اب آپ تک تنخواہ مانگنے کے مجاز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کام کاج ہی نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی مجھے پیسے دو، ٹھیک ہے. تو استحقاق تو نہیں ہے آپ کا. ٹھیک. تو استحقاق ایک بہت وسیع لفظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مستحق بن جائیں اس کے، یوں کہہ لیں، یوں کہہ سکتے ہیں. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پر کسی نے گھر بنایا ہے. صحیح. اب گھر کے اندر پانی کا ہونا ایک بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. پانی طلب کرنا اس کا استحقاق ہے. صحیح. اب کوئی پانی نہیں دے رہا اور پانی قانون کے مطابق ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب 2 انچ کی لائن ہے تو 4 انچ کی مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لائن گزر رہی ہے اس سے کنیکشن مانگ رہا سب کے یہاں ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک بنیادی حق ہے، قانون نے اس کو حق دیا ہے، ٹھیک ہے، اور استحقاق شرعن بھی ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ شخص رشوت دیتا ہے جی، تو یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثابت شدہ جو حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، ٹھیک، تو دینے پر گناہ نہیں ہوگا. صحیح، بچنا چاہیے، راستہ نکالنا چاہیے اس میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل دور ہے بڑا ہی نازک ہے. لیکن لینے والے کے حق میں یہ مال حرام ہوگا ٹھیک، اور اس کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. صحیح، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ذاتی فوائد کے لیے رشوتیں دینا. یہ جو کاروباری جو نظام ہے جی، اس کے اندر استحقاق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک گاہک ہے، جی، یہ تو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، میں بیچنے کی بات عرض کروں. ٹھیک، آپ کی دکان پر وہ گاہک آئے یا نہ آئے اس کی مرضی ہے، آپ کو اس گاہک پر استحقاق نہیں ہے کسی قسم کا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی آئے یا نہ آئے. صحیح ہے، اب بہت سارے پرچیزر جو ہیں فیکٹریوں کے، اداروں کے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں رشوت دو گے تب ہم آپ سے مال خریدیں گے. ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ مجبوری ہے، لیکن شریعت بار سے مجبوری نہیں بن رہی. صحیح، وہ آپ کی دکان سے خریدے، کسی اور دکان سے خریدے، اس کو اس بات کا استحقاق ہے، ٹھیک، مجبوری نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی مال خرید رہے ہیں دوسرے سے، جی، اب وہ مال بیچنے والا رشوت مانگتا ہے یا جس کے ذریعے بکنا ہے وہ رشوت مانگتا ہے، تو ان کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے ٹھیک، کہ یہ انہی کو بیچے ہی بیچے. صحیح، تو یوں اس موقع پر رشوت دینا اور لینا دونوں ہی کام شرعن حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور معاملہ بڑا نازک ہے. یہاں بھی جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا اختیار آتا ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ اب اس سیٹ کے ذریعے میں نے امیر بننا ہے، گاڑیاں نکالنی ہیں، بنگلے بنانے ہیں. بس رشوت کو اپنا ذریعہ آمدنی بنا لیتا ہے، اور جن کا کام ہوتا ہے وہ چاپلوسی کرتے ہیں جا کر، اور اس کو بڑی تعریفیں شریفیں کرتے ہوں گے. لیکن جب یہ قبر میں جائے گا نا، اصل تب پتہ چلے گا اس کو کہ دنیا میں جو آسائش اور آرام طلبی ہے وہ تو بہت کر لی، آخرت میں کیا ہونا ہے. جواب دے پڑا، رشوت ایک ظلم ہے نا، ٹھیک، بہت بڑا ظلم ہے. اب دیکھو نا ان کو مال نہیں بیچ رہے، وہ کیوں نہیں بیچ رہے بھئی آپ مال؟ رشوت نہیں دے رہے، بیچنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، تو کوئی قانونی راستہ تلاش کریں، اور بعض اوقات تدبیریں نکل آتی ہیں، بندہ آسانی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، اب مثال کے طور پر میں اس کی مثال عرض کروں جی، کہ گاڑی کے کاغذات بنوانے ہیں یا مکان کے کاغذات بنوانے ہیں، پراپر راستہ موجود ہے، ونڈو موجود ہے، لیکن بندہ بولتا ہے جی میں جو ہے وہ لائن میں کیوں لگوں. چپڑاسی کو ڈھونڈتا ہے، پیون کو ڈھونڈتا ہے، یہ پیسے لے لو تم، ایک میرا کام کروا دو. تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جی، اس کے پاس راستہ موجود تھا. تو لوگ رشوت کا جو دینا ہے، جو رشوت دیتے ہیں، بہت سارے وہ مواقع ہیں جہاں صرف اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے دیتے ہیں، راستے موجود ہوتے ہیں. تو ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، راستے بنائے، آسانی فرمائے. صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں اس موقع پر، اس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، راہیں آسان ہو جاتی ہیں. مدنی پنسورہ کے اندر صلاۃ الحاجت جو ہے ایک چیپٹر ہے نوافل کا بیان، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. حدیث پاک سے جو منقول دعا ہے وہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے. تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی فرمائے گا. مفتی اس سوال کے جواب میں بھی اور پیچھے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ شرعی حکم بیان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے وہی بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دل گرفتگی کی کیفیت بھی ہے معاشرے کے حوالے سے، کہ معاشرے میں جو پریکٹس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جائز صورتوں کے علاوہ جو صورتیں ہیں، اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ فائدہ تو مجھے ملے. اب بعض تو وہی ہیں جو آپ نے بیان کیا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے معاذ اللہ ناجائز ذریعہ بھی اختیار کر لیتا ہے، رشوت دے دیتا ہے. لیکن جو نہیں دیتا وہ بد دل ہو رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ تو دے دیا، اس نے اپنا کام نکال لیا ہے، میں نہیں دیا تو میرا کام نہیں نکلا. اب یہ نا امیدی کی کیفیت، مایوسی کی کیفیت میں جا رہا ہوتا ہے. مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور مایوسی کی کیفیت کے علاوہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. جی، مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیبر رکھے ہوئے ہیں، جی، 100 مسائل ہیں. تو اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے کہ جو حرام سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کا رزق کہیں اور لکھا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہو، یہ خود یہاں سے نکالنا نہیں چاہ رہا. جب حرام سے بچے گا وقتی نقصان آتا ہے، وقتی رکاوٹ آتی ہے، لیکن حرام سے بچنے کے بعد جو دروازے کھلتے ہیں بڑے وسیع دروازے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو صبر کا دامن تھام کے رکھیے اور اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہیے. اگلی کال دیجیے. نام محمد فرحاد اتاری ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی، شیئرز کا کاروبار. اگر یہ سوال کر لیتے کہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے ٹھیک تو میں کیا جواب دیتا؟ میں جواب دیتا کہ کاروبار کی بہت ساری صورتیں ہیں، کاروبار کے مختلف طریقے ہیں. صحیح طریقے سے کاروبار ہوگا تو جائز ہوگا، صحیح طریقے سے نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا. تو شیئرز بھی ایک پوری دنیا ہے، کاروبار ہے، ہزاروں کمپنیاں رجسٹر ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کی بنیادی حرام پر ہے، جیسے شراب کی کمپنی میں رجسٹر ہے. یہ سودی ادارے ہیں تو ان کی شیئر خریدنا اور بیچنا تو ان اداروں میں اضافہ کرنا ہے، تو وہاں تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. پھر جو باقی ادارے ہیں دیکھا جائے گا آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کون سے شیئر خرید رہے ہیں، کون سے شیئر بیچ رہے ہیں. شیئرز کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، 2-4 منٹ میں اس کا جواب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ہمارے سائلین شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختصر الفاظ میں بڑا جامع سوال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جہات ہوتی ہیں. لاہور سے انہوں نے کال کی ہے، تو لاہور میں ہمارا دارالفتہ اہل سنت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے سائے میں اردو بازار میں ہے، تو وہاں پہ بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. دوسرا دارالفتہ ہے اشرا بازار میں. اشرا بازار میں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. محمد ادری چوہان بول رہا ہوں. میرا سوال ایک پوچھنا تھا کہ میری ایکسیسری کی موبائل کی دکان ہے، اس میں اپنا میں نے کچھ منافع رکھا ہوتا ہے. اگر پورے خرید میں رکھے تو کم کو آتا ہے، اس لیے تو تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی. منافع کیا سوال پوچھا ہے؟ مجھے جو سمجھ سکا ہوں میں وہ یہ ہے کہ موبائل فون کی ایسیسریز کی دکانیں منافع تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. آپ 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی بیچیں، کوئی حرج نہیں ہے. کاروبار کے جو شرعی خرابی ہیں ان سے بچیں. نفع زیادہ رکھنا کوئی مطلب کہ اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں قانون اسے روکتا ہے اور مقرر کرتا ہے اتنی کی بیچنی اور اتنی کی نہیں بیچنی. یہ جو کام ہے اس کے دائرے میں نہیں آتا. یہاں آزادانہ تجارت ہوتی ہے، قانون بھی اس پر وہ متوجہ نہیں ہوتا، تو مہنگی بیچی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر گھڑیوں کا کاروبار ہے، تو ہم پیچھے سے اگر 100 روپے کی گھڑی آ رہی ہے تو ہم اس کو آگے اتنے کی سیل کریں. کیا شریعت میں اس کی کوئی حد ہے کہ ہم اتنے کی، اگر اتنے کی پیچھے سے لی ہے تو آگے کتنے کی سیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، حد تو کوئی بھی نہیں ہے شریعت کی طرف سے. 100 روپے کی چیز آپ 1 لاکھ میں بیچتے ہیں، گاہک راضی ہے، آپ بیچنے والے ہیں. ترازی طرفین دو طرفہ رضامندی کا نام تجارت ہے، اور یہی اس کی بنیاد ہوتی ہے. بنیادی اصول اس کا یہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مہنگی بیچیں گے، گاہک ایک دفعہ آئے گا، دوسری دفعہ نہیں آئے گا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق کاروباری ٹیکنیک سے ہوتا ہے. کاروباری ٹیکنیکس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ متوسط نفع رکھیں، درمیان درجے کا نفع رکھیں. آپ کے پاس گاہک زیادہ آئیں گے، خرید و فروخت زیادہ ہوگی، آپ کو ویسے نفع زیادہ ہو جائے گا. مارکیٹ میں ساکھ بنتی ہے، اعتماد گاہکوں کا پیدا ہوتا ہے. پھر اگر یہ نیت بھی شامل ہو جائے کہ مسلمانوں پر آسانی اور سہولت جو ہے وہ کم نفع رکھنے میں ہے، تو اس نیت کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا، اس نیت کا ثواب ملے گا. تو یوں دونوں باتیں ہیں، مہنگی بھی بیچی جا سکتی ہے اور سستی بیچنے کی ترغیب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. مجھے اب احکام تجارت چل رہا ہے، ایک سوال الگ سے کرنے کا اس وقت میرا دل کر رہا ہے. پچھلا سوال آیا تھا موبائل ایسیسریز کا، اور اس میں بھی فائدے کا ہی سوال تھا، اور یہ جو سوال ہے بنیادی طور پہ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو میں آپ کے فیس ایکسپریشن بھی چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہم تقریباً پون گھنٹے 1 گھنٹے کا سلسلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات کالز جو ہیں وہ ریپیٹ آ جاتی ہیں، کسی بھی وجہ سے آتی ہیں. یعنی وہ سوال کی نوعیت تو وہ بنیادی طور پہ وہی ہوتی ہے، لیکن جو مثال ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. تو اب اس پہ آپ صبر کیسے کرتے ہیں اور جواب دیتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پھر میں ابھی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ چلیں یہاں تو پون گھنٹے یا 1 گھنٹے کا ہے، لیکن دارالفتہ میں جو مسائل ہیں، یا کیونکہ آپ کے نام میں ٹائٹل ہے مفتی کا، تو مشاہدہ بھی ہے میرا کہ جہاں پہ بھی جاتے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آ ہی جاتے ہیں. تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، دارالفتہ میں تو میں پبلک ڈیلنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دیگر جو ہمارے علماء ہیں وہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس 3 دارالفتہ ہیں.
صحیح. ایک باب المدینہ سے باہر ہے اور ایک 2 باب المدینہ میں. تو وہاں پر جو علماء فتاویٰ لکھتے ہیں ٹھیک میں وہ چیک کرتا ہوں. صحیح. وہ چیک کرنا اور تحقیق اور مزید تحقیق بنیادی طور پر میرا یہ کام ہے. ٹھیک ہے. اور جو فتویٰ لکھنے والے ہیں ان سے رابطہ تک میں محدود رہتا ہوں دارالفتہ میں. صحیح. کبھی کوئی مسئلہ پھنس گیا، مشکل ہو گیا تو بعض اوقات کبھی کبھی ڈیلنگ بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بارہا آ کر مشورہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں کوئی اکتاہٹ نہیں ہے کہ بار بار ایک ہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. رہی بات یہاں سلسلے میں، تو اگرچہ کہ ایک کے بعد دوسرا سوال آ گیا، جی اتفاق ہی تھا یہ. ٹھیک ہے. لیکن نوعیت تھوڑی چینج تھی. پہلے والا بہت ہی اداسی میں پوچھ رہا تھا جی کہ تھوڑا بہت نفع رکھ لوں یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے والے کا یہ لگا کہ یہ بہت زیادہ نفع رکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں تھوڑی ترغیب بھی میں زیادہ دلائی. ٹھیک. صحیح جی. اگلی کال. سستا بیچنے کی ترغیب دلائی. جی اگلی کال لیتے ہیں. جی. میں محمد کامران اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کسی سے پیسے لیے ہیں اور اپنے کاروبار میں شامل کیے ہیں تو اب اس میں نقصان ہو گیا تو کیا دونوں ذمہ دار ہوں گے؟ اور اگر بے حساب اسے پرافٹ دی جا رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ اس موقع پر کرتے جب آپ اسٹارٹنگ کرنے لگے تھے. ٹھیک. تو سارے سوالوں کا جواب ملتا. صحیح. کہ رزق کے اندر شراکت کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے، نقصان کس بنیاد پر جو ہے ڈیوائیڈ ہوگا، ٹھیک، اور نفع کی کیا صورت ہوگی. اب آپ نے جو کیا وہ کیا کیا ہمیں نہیں پتہ. صحیح. مطلب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شرعی اعتبار سے وہ کاروبار بن ہی نہیں رہا ہوتا. صحیح. وہ سیدھا سیدھا قرضے کی صورت ہوتی ہے. ٹھیک. اور سامنے والا پابند ہوتا ہے کہ سارے پیسے لوٹائے. ٹھیک. نقصان ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا، کاروبار کی نوعیت کیا تھی. تو وہ ساری کیفیت دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ نقصان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وہ لاہور سے تھے یہ بھی دارالفتہ تشریف لے جائیں. ٹھیک. تو امید ہے کہ تشفی ہوگی. ٹھیک ہے. ضمنی سوالات کرنے کے بعد جواب دے دیا جائے گا. اور آخری بات مفتی صاحب سے میں پوچھتا ہوں وہ یہ کہ آئندہ اتوار ہوگی 8 جولائی، اور 8 جولائی سے مفتی صاحب صرف عشاء سے پہلے تک نہیں ہوں گے بلکہ عشاء کے بعد بھی ہوں گے. میں چاہوں گا مفتی صاحب خود ہی ارشاد فرمائیں عشاء کے بعد کیا ہوگا. جی انشاءاللہ العزیز 8 جولائی بروز اتوار سے ہم لے کر آ رہے ہیں احکام حج سلسلہ. احکام حج سلسلے کے اندر حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے. جو لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں انہیں احکام حج بتائے جاتے ہیں، مختلف پیکیجز چلائے جاتے ہیں، اور حج کے واجبات شامل ہوتے ہیں، حج کے مراحل شامل ہوتے ہیں، مناسک کی ادائیگی کا طریقہ شامل ہوتا ہے. اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں سلسلے میں آ کر، جو حجاج ہیں ان کو دعوت ہے کہ ہر اتوار کو تشریف لائیں، عشاء کا نماز فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں اور پھر اوپر تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد 1.5 گھنٹے کا ہمارا سلسلہ ہوگا. 10:30 بجے 10:30 بجے شروع ہوگا اور تقریباً 12 بجے تک جاری رہے گا. یہاں آپ تشریف فرما رہیں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے مدنی چینل کے ذریعے وابستہ رہیں. آپ یقین مانیے ایک حاجی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے راستے مطلب جانے سے پہلے صرف بیگ ہی تیار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے تو بڑی غلطی کر دی. پوچھ لیتا، سیکھ لیتا، کتاب پڑھ لیتا. اچھا کتابیں مشکل ہوتی ہیں کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. حج زندگی میں زیادہ تر لوگ ایک دفعہ ہی کرتے ہیں. تو حج کے مسائل سیکھنے کی اہمیت موجود ہے، تاکید موجود ہے، ضرورت موجود ہے. احکام حج سلسلہ دیکھتے رہیے. اس سلسلے کے ذریعے حجاج کرام بہت کچھ سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان